ملحدین، متشککین اور لادینی لوگ یہ اعتراض بڑی کثرت سے کرتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں اور تحریریں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے خدا نے خود کہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ جو ہے ظالموں کو، کافروں کو اور فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب ہدایت اور گمراہی صرف اس کی طرف سے ہے، تمہارے خدا کی طرف سے ہے، تو پھر انسان تو بیچارہ مجبور ہے، وہ جسے چاہے گا ہدایت دے، جسے چاہے گا گمراہ کر دے۔ تو جب انسان مجبور ہے تو پھر جزا اور سزا کا تصور کیوں، دوزخ کیوں بنائی گئی، عذاب کیوں ہوگا؟ تو ان کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 بھی پڑھیں۔ قرآن ہی فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تمہیں کچھ عقل آئے، کوئی غور و فکر کرو۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں معترضین ہیں، ملحدین ہیں، عربی تو ان کو آتی نہیں ہے، تو پھر عقل کہاں سے آئے گی؟ جب عقل نہیں ہے تو مجانین کی طرح، پاگلوں کی طرح اعتراض ہی کریں گے، شبہات ہی پیدا کریں گے، قرآن کہاں سے سمجھ آئے گا ان کو؟ ان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن میں ہدایت کی کئی ٹائپس ہیں، کئی قسمیں ہیں، جس میں سے 2 قسمیں معروف ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ہدایت دلالت اور دوسری کو کہتے ہیں ہدایت معونت۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص بس سٹاپ پہ آیا، لاہور جانا چاہتا تھا۔ اس نے وہاں پہ کھڑے کسی سے سوال کیا کہ میں نے لاہور جانا ہے، کون سا ٹائم ہے یا کون سا ٹائم اچھا ہے جو مجھے جلدی پہنچا دے؟ تو اس نے جواب دیا کہ فلاں نمبر پہ چلے جاؤ، فلاں کمپنی جو ہے، فلاں جو اسی ٹائم جاتا ہے وہ سب سے اچھا ٹائم ہے، وہ آپ کو جلدی پہنچا دے گا، دیر نہیں لگائے گا۔ اس نے آپ کو صرف گائیڈ کیا ہے، آپ کے ساتھ گیا نہیں، آپ کو راستہ بتا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت دلالت، کہ گائیڈ کر کے چھوڑ دیا۔ دوسری ہدایت ہوتی ہے ہدایت معونت۔ وہیں پہ کھڑے دوسرے شخص نے آپ سے کہا فلاں نمبر ہے، فلاں ٹائم جاتا ہے اور لاہور میں آپ نے فلاں جگہ اترنا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہی چلیں، میں آپ کو جب وہاں سٹاپ آئے گا لاہور کا تو آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے صرف آپ کو گائیڈ نہیں کیا، بلکہ گائیڈ کرنے کے بعد مکمل رستے تک پہنچانے تک آپ کی ہیلپ بھی کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت معونت۔ اب سمجھیں، اللہ رب العزت نے کفار کو، ظالموں کو، فاسقوں کو ہدایت دلالت دی، یہ بتا دیا کہ یہ رستہ صحیح ہے اور یہ رستہ بدی کا ہے، اس پہ چلو گے تو نقصان ہے اور اس پہ چلو گے تو نفع ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں رستوں کو واضح کر دیا۔ سورۃ البلد میں صراحت ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورۃ الشمس میں فرمایا کہ ہم نے بدی اور نیکی کا الہام کر دیا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ نیکی اور بدی کو صاف اور واضح کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہدایت دلالت اللہ نے کفار کو دی، اور اس پہ صراحتاً دلیل ہے سورہ فصلت، جو سورہ نمبر ہے 41 اور آیت نمبر ہے 17۔ قرآن شریف فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا سَمُودُ، سمود کون تھے؟ کافر تھی، بدترین قوم۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ ملحدین لوگ سنیں اس آیت کو، جو کہتے ہیں کہ کفار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا تو پھر عذاب کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کفار کو ہدایت دی۔ وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی اور ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اپنایا۔ جب ہمارے بتانے کے باوجود انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو اب واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جب ظالموں نے، کافروں نے، فاسقوں نے ہماری بتائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دیا، ہمارے بتائے ہوئے سیدھے رستے کو چھوڑ دیا، تو اب ہم انہیں مجبور نہیں کریں گے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ ہم نے رستہ بیان کر دیا ہے، ہم نے نیکی اور بدی کو واضح فرما دیا ہے، اس میں فرق کو بیان کر دیا ہے، نقصان و نفع کو بیان کر دیا ہے، اب ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے۔ یہ معنی آیت کا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت کا رستہ بتلانے کے بعد کسی بھی ظالم، کافر، فاسق کو مجبور نہیں کرتا کہ اب وہ ہدایت قبول کرے۔ تو خود جی آیات،
حریت ارادے پہ دلالت کرتی ہیں، انسان کی حریت پہ دلیل ہیں، تو جب انسان آزاد ہے تو اس کو عذاب، جزا، سزا اور دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہوگی؟